الحمدللہ رب العالمین وسلام علی المرسلین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما آمین ثم آمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربنا اجعلنا من الذین من تعلم القرآن وعلمہ آمین یا رب العالمین۔ اوکے جی، آج کا ہمارا ٹاپک ہے غیبت اور چغلی۔ اس کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہم شیئر کریں گے، اور قرآن پاک میں اس کے متعلق جو الفاظ ہیں، جو آیات ہیں وہ، اور پھر کن حالات میں دوسرے کی برائی یا دوسرے کے بارے میں کوئی غلط بات کہنے کی پرمیشن ہے۔ یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ اس میں ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں غیبت کے ڈیفینیشن کے حوالے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ غیبت کیا ہوتی ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کہو جو اگر اس کے سامنے کہو تو اسے برا لگے، ٹھیک ہے؟ یعنی اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں ایسی بات کہو جو اس کے سامنے اگر کہو تو اسے برا لگے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ بات سچ ہو، یعنی واقعی وہ خرابی یا وہ برائی، وہ عیب جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہو، جیسے ہوتا ہے نا کہ کئی دفعہ کوئی بندہ ہے وہ بڑی روڈلی بات کرتا ہے، آپ سے غلط طریقے سے بیہیو کرتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے، کوئی بھی ایسی بات ہو سکتی ہے۔ 1 منٹ ہولڈ کیجیے گا سر، میں کلاس میں ہوں، بعد میں کال کرتی ہوں آپ سے۔ ہاں جی، تو میں یہ بتا رہی تھی کہ غیبت اور چغلی جو ہے یہ بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ کسی اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں ایسی بات کہنا جو اگر تم اس کے سامنے کہو تو اسے برے لگے، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کہا۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ اگر وہ بری عادت یا برا بیہیویئر، وہ برائی اس کے اندر موجود ہو اور پھر میں کسی اور کو بتا رہا ہوں یا اسے ڈسکس کر رہا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تبھی تو وہ غیبت ہے، اور اگر وہ چیز اس کے اندر موجود نہیں ہے اور تم کسی اور سے اس کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہے ہو تو پھر وہ تو بہتان ہو جائے گا۔ یعنی غیبت کی تو ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ وہ برائی، وہ غلط حرکت، وہ غلط بات یا عیب اس بندے میں موجود ہو اور آپ اس کی غیر موجودگی میں کسی تیسرے بندے سے وہ بات ڈسکس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر کے دوران ان کو لے کے جایا گیا تھا، جنت اور دوزخ وغیرہ دکھائی گئی تھی، تو وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے ہیں اور وہ اپنے چہرے اور اپنے سینے کو چھیل رہے ہیں خود سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ حال دیکھا تو بڑے پریشان ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا مطلب ان کو کیا سزا ملی ہوئی، کون تھے یہ، کیا ان سے گناہ ہوا؟ تو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی برائیاں کیا کرتے تھے، یعنی غیبت کرنے والوں کا انجام۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ کی ایک روایت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، حضرت عائشہ سے کوئی خاتون ملنے آئی جس کی ہائٹ چھوٹی تھی، ٹھیک ہے؟ تو جب وہ جانے لگی نا تو حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ اس کی ہائٹ چھوٹی ہے، کہ بڑی چھوٹی ہے، جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں نا، وہ چھوٹے قد والی، وہ پستہ سا قد ہے جس کا، وہ سوکھی سی، اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں، وہ موٹو، اچھا۔ تو اس طرح کی جو بھی کمنٹ ہوتے ہیں، جو بھی باتیں ہوتی ہیں، تو یہ غیبت اور چغلی میں چلی جاتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت عائشہ کو، حالانکہ صرف انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا ہے، تو اشارے کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے اس کی غیبت کی ہے، یعنی کیونکہ وہ چلی گئی تھی، اس کے بعد انہوں نے اس کی طرف اشارہ کر کے یہ بتایا۔ تو یہ غیبت اور چغلی جو ہے یہ بڑی خطرناک برائی ہے، اور اس کو علماء نے گناہ کبیرہ قرار دیا ہے کہ، اور اس کی ڈینجرس مطلب اس کی کہنے کہ ڈینجرسنس یہ ہے کہ انسان اکثر اس کے بارے میں پریشان نہیں ہوتا کہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ خدا نخواستہ کسی انسان سے زنا ہو جائے، خدا نخواستہ اس نے کسی کا قتل کر دیا، اس طرح کے گناہ کبیرہ جو ہیں وہ انسان کو فوراً گلٹ فیل ہوتا ہے، یا کچھ عرصے بعد بھی اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔
لیکن یہ جو غیبت اور چغلی ہے تو ہم روزمرہ بیسس پہ کر جاتے ہیں اور اس کو کبھی محسوس بھی نہیں کرتے کہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہے، اور اسی وجہ سے اس کی توبہ بھی بہت کم لوگ کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس کو گناہ فیل ہی نہیں کرتے تو وہ اس کو توبہ کس بات کی کریں گے۔ جبکہ اگر کوئی کبیرہ گناہ کسی سے ہو جاتا ہے، کوئی اور کبیرہ گناہ، تو اس پہ ڈیفینیٹلی وہ انسان ایک ٹائم آتا ہے کہ بہت شرمندہ ہوتا ہے، بہت پریشان ہوتا ہے، اور اس کے لیے توبہ استغفار بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ لیکن غیبت اور چغلی کو انسان نارملی لوگ بہت لائٹ لیتے ہیں، اس لیے اس کی توبہ کی طرف بھی نہیں کوئی جاتا۔ تو اس لیے یہ گناہ جو ہے یہ زیادہ خطرناک ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات کہ جب آپ غیبت یا چغلی کرتے ہیں تو آپ جس بندے کی غیبت یا چغلی کرتے ہیں اس کے اعمال میں، یعنی اس کے نامہ اعمال میں آپ کی نیکیاں چلی جاتی ہیں اور اس کی برائیاں آپ کے کھاتے میں آ سکتی ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ وہ بندہ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، جو غریب ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن اللہ کے سامنے آئے گا اور اس کے پاس بہت سارے نیک اعمال ہوں گے، یعنی بڑے اس نے روزے رکھے ہوں گے، بڑے نوافل پڑھے ہوں گے، نمازیں پڑھی ہوں گی، قرآن کی بڑی تلاوت کی ہوگی، لیکن اس نے دوسروں کے حقوق میں زیادتی کی، کسی پر ظلم کیا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو دھوکہ دیا ہوگا، جھوٹ بولا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی۔ تو قیامت والے دن وہ سارے لوگ لائن بنا کے آئیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کو اپنی اپنی پرابلم بتائیں گے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں سے ان بندوں کو دیتے جائیں گے۔ آخر کار اس کی ساری نیکیاں، سارے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے، لیکن یہاں پہ بھی فل سٹاپ نہیں لگا، ابھی اور لوگ باقی ہیں اس کے دعوے دار جن کا اس نے حق دینا ہے یا جن کی غیبت چغلی کی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ان لوگوں کے جو گناہ ہیں وہ ان کے نامہ اعمال سے نکال کر اس بندے کے نامہ اعمال میں ڈال دیں گے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو یعنی وہ نیک اعمال لے کر گیا، لیکن اس کے پاس ایٹ دا اینڈ لوگوں کے حقوق نہ ادا کرنے کی وجہ سے یا لوگوں پر ظلم اور زیادتی اور گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے سارے نیک اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو گئے، یعنی وہ دوسروں کو چلے گئے اور اس کے کھاتے میں گناہ آ گئے دوسرے لوگوں کے، وہ گناہ جو اس نے خود کیے بھی نہیں، صرف غیبت اور چغلی کی یا کسی کے ساتھ دھوکہ کیا، تو وہ سارے ان کے غلط اعمال جو ہیں گناہ اس کے کھاتے میں آ جائیں گے۔ مطلب آپ سوچیں کہ جو ہمارے نیک اعمال ہیں نا یہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ ہمارے جو زیورات ہوتے ہیں سونے کے، گولڈ کے زیورات جو ہوتے ہیں، ہم ان کو کتنا سنبھال کے رکھتے ہیں، پہلے کسی اس میں ڈالا ہوتا ہے ڈبے میں یا اس میں تھیلے میں جو ہوتا ہے ویلویٹ کی بنی ہوئی تھیلی ہوتی ہے اس میں رکھا ہوتا ہے، اور پھر ان کو کسی پولی بیگ شاپ پر یا لفافے میں رکھا ہوتا ہے، خاکی لفافے میں، تاکہ پتہ نہ چلے اس کے اندر کیا ہے۔ پھر اس خاکی لفافے کو الماری کے اندر لاک والے دراز میں رکھا ہوتا ہے، مطلب کتنا ہم اس کو سیکیور کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ قیمتی چیز ہے، اگر کسی کام والی یا کسی عام بندے نے دیکھ لیا تو وہ چرا لے گا۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اسی طرح جیسے ہمارے پاس کچھ پیسے ہیں تو اس میں سے جو زیادہ پیسے ہوں گے یا بڑا نوٹ ہے اس کو ہم سنبھال کے رکھیں گے، تو اسی طرح جو ہمارے نیک اعمال ہیں نا ان کو بھی بڑا سنبھال کے رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر نہیں سنبھالیں گے تو شیطان انہیں چرا لے گا۔ شیطان کسی نہ کسی طریقے سے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس بندے نے اگر کوئی نیکی کر لی ہے تو میں اس کو ضائع کر دوں، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کسی بندے کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے، اس کے پاس بہت سارے پیسے ہیں اس کریڈٹ کارڈ میں، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ کریڈٹ کارڈ کسی دوسرے بندے کے پاس چلا جائے، یا اگر وہ کریڈٹ کارڈ جو ہے وہ خود ہی وہ بندہ اتنا استعمال کرتا ہے کہ اس کا بیلنس زیرو ہو جائے، بینک اکاؤنٹ زیرو ہو جائے، تو پھر اس کے پاس جو پیسے تھے وہ باقی تو نہیں رہے نا۔ تو اسی طرح اگر ہم نے نیک اعمال کیے ہیں، ہمارے اگر کریڈٹ کارڈ میں کچھ ہے، کوئی بیلنس ہے، تو اس کو مینٹین بھی رکھنا پڑے گا۔ اگر ہم اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو شیطان کی تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر بندہ بہک جائے، ہر بندے کے نیک اعمال ضائع ہو جائیں، اور اس کا سب سے آسان طریقہ جو ہے نا وہ غیبت اور چغلی کے ذریعے آپ سے کرواتا ہے، اور اس کا بہانہ وہ کیا ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے کہ میں تو اپنا دل ہلکا کر رہی ہوں، دیکھو نا میں اس بندے کے ساتھ یا اس بندی کے ساتھ اتنی سنسیئر رہی، میں نے اس کی اتنی ہیلپ کی، میں نے اس کا اتنا خیال رکھا، اور اس نے میرے ساتھ کیا کیا، اور اسی دکھ کو ہم ہلکا کرنے کے چکر میں کسی تیسرے بندے کو، کسی چوتھے بندے کو اس کے بارے میں اس کی ساری حرکات، اس کا جو کچھ کچا چٹھا ہے وہ بتانے بیٹھ جاتے ہیں، اور اسی میں ہمارے سارے جو اعمال ہیں نا وہ اپنے ضائع ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اس تیسرے بندے کو بتانے سے ہمیں فائدہ تو کچھ نہیں ہوگا،
اور ہم کہتے کیا ہیں کہ ہمارا بس ہم کیا کر رہے ہیں، صرف دل کا بوجھ ہی ہلکا کر رہے ہیں نا. وہ دل ہلکا کرنے میں آپ اپنی نیکیاں ہلکی کر رہے ہیں. آپ مطلب اب دیکھیں نا، ہم جس بندے کی برائی کر رہے ہوتے ہیں وہ بندہ ہمیں برا لگ رہا ہوتا ہے. ہمیں جو بندہ برا لگتا ہے اسی کی برائی کرتے ہیں نا، یا جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے یا ہماری وہ جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے. تو کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کی نیکیاں قیامت والے دن اسے مل جائیں اور وہ جنت میں چلا جائے اور آپ کھڑے کھڑے دوزخ کی طرف جا رہے ہوں؟ تو یہ چیز اپنے ذہن میں لائیں کہ آپ جس کی برائی کریں گے، جس کے خلاف کوئی بات کہیں گے، وہ بندہ آپ کی نیکیاں لے گا، آپ اس کو اپنی نیکیاں دے رہے ہیں. اسی طرح ایک عالم تھے، ایک بندے نے آ کے انہیں بتایا کہ فلاں بندہ نا آپ کے بارے میں بڑی بری بری باتیں کہہ رہا تھا، ایسے ایسے کہہ رہا تھا، آپ کو گالیاں نکال رہا تھا. تو یہ عالم جو تھے یہ مسکرائے اور انہوں نے کیا کیا، ایک پھلوں کا، تازہ پھلوں کا ٹوکرا جو تھا وہ اس بندے کے گھر بھجوا دیا، جس کے بارے میں وہ تیسرا بندہ بتا رہا تھا نا کہ وہ آپ کی برائیاں کر رہا تھا. اب وہ بندے کو جب یہ پھلوں کا ٹوکرا ملا تو اس میں بڑا حیران ہوا، کہتا آپ میرے لیے پھل کیوں بھجوائے ہیں آپ نے؟ تو اس نے کہا کہ اس عالم نے کہا کہ آپ نے اپنی نیکیاں جو بھیجی ہیں مجھے، تو پھر میرا بھی فرض بنتا ہے نا کہ میں آپ کے لیے کوئی گفٹ بھیجوں. یعنی جو اس بندے نے ان کی برائی کی اور انہوں نے اس کے لیے گفٹ بھیج دیا کہ اس نے اپنی نیکیاں دی ہیں مجھے. تو یہ اپنے سمجھنے کی بات ہے، اپنی انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے کہ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں غیبت اور چغلی سے بچنے کی بھی توفیق دے. اچھا، اب اس میں دیکھیں کہ قرآن پاک میں اس کے حوالے سے کون سی آیات ہیں. سورہ ہمزہ سب سے پہلی آیت، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. ویل کہتے ہیں تباہی، بربادی یا ہلاکت کو. ٹھیک ہے، یعنی کسی بندے کے لیے آپ نے بد دعا کرنی ہے، اس کو کہنا ہے لعنت ہو، تم برباد ہو جاؤ، تو اس کے لیے عربی میں وائل کا لفظ آتا ہے. کچھ علماء کا خیال ہے کہ وائل کا لفظ جو ہے نا یہ جہنم کے ایک ایریا یعنی ایک وادی کے لیے ہے کہ جس سے پوری جہنم پناہ مانگتی ہے، یعنی وہ سب سے خطرناک ایریا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے وائل کا لفظ آیا ہے. تو یہ دونوں چیزیں بھی اس میں انکلوڈ ہو سکتی ہیں، تباہی، بربادی، ہلاکت. یعنی جب اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ کسی بات پر غصہ آتا ہے نا، یا اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں، تو اس وقت یہ لفظ استعمال کرتے ہیں وائلون والا. اور یہ لفظ پورے قرآن میں تقریباً 27 دفعہ استعمال ہوا ہے. سورہ مرسلات میں بار بار رپیٹ ہوا ہے، اور اس طرح اس سورت کے سٹارٹ میں ایک دو اور جگہ پر ہے. تو ویل یعنی تباہی ہے، بربادی ہے، یا جہنم کی وادی ہے ہر اس بندے کے لیے. کلی مطلب ہر بندہ. ہر کون سا بندہ؟ ہمزہ لمزہ، جو غیبت کرتا ہے یا تانے دیتا ہے. ہمزہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، جس کو ہم عام الفاظ میں انگلش میں بیک بائٹنگ بھی کہتے ہیں. اور لمزہ جو ہے یہ کسی کے منہ پر اس کی بےزتی کرنا. ٹھیک ہے، یعنی کسی کے منہ پر اس کو لان تان کرنا، اس کی بےزتی کرنا، اس کو برا بھلا کہنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، یہ لمز میں آ جاتا ہے. اور ہمزہ جو ہے کسی کے غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا. ٹھیک ہے، یہ دونوں جو ہیں وہ برابر ہیں. کلی ہمزہ لمزہ یعنی ہر وہ بندہ جو کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے یا کسی کے منہ پر اسے تانے دیتا ہے اور اس کو برا بھلا کہتا ہے. جیسے ہوتا ہے کہ کئی دفعہ کچھ خواتین ہوتی ہیں کہتی ہیں میں نہیں کسی کے پیچھے کوئی برائی کرتی، میں تو منہ پہ کہہ دیتی ہوں جو کہنا ہوتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ منہ پہ کہنا بھی جو ہے نا وہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے، اس کے لیے بھی تباہی بربادی ہے. اور اگر آپ پیٹھ پیچھے کہہ رہے ہیں تو وہ بھی بری بات ہے، وہ بھی گناہ کی بات ہے، اس کے لیے بھی وائل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہیں. اور پھر اسی صورت کو ایک دفعہ ہم دیکھ لیتے ہیں ٹرانسلیشن. یہ یعنی بیسیکلی انہی لوگوں کے لیے ہے جو غیبت اور چغلی کرتے ہیں، اور پھر ان کا انجام بھی اس میں واضح کیا گیا ہے، خطرناک انجام. الذی جمع مالا وعددا. اب اس بندے کی ایک اور صفت بتائی گئی ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ مال جمع کرتا رہتا ہے اور اس کو گنتا رہتا ہے. یعنی بار بار اس کو گنے گا، اس کو دیکھے گا، اس کے بارے میں منصوبے بنائے گا، اچھا میں اس کے یہ کر لوں، اچھا میں یہ پرائز بونڈ لے لوں، اچھا میں یہ کر لوں. تو اس طرح کے منصوبہ بندی کرنا عددہ میں آ جاتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدا. یحسب وہ خیال کرتا ہے، وہ گمان کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے، اس کا خیال ہوتا ہے ان مالہ اخلدا کہ بے شک اس کا یہ مال اخلدا ہمیشہ رہے گا. جیسے خالدینہ ہوتا ہے نا، ہم فیہا خالدون. تو یہ یہاں پہ اس بندے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بندہ جو مال جمع کرتا رہتا ہے، اس کو گنتا رہتا ہے، اس کے منصوبے بناتا رہتا ہے، تو وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا یہ مال ہمیشہ اس کا ساتھ دے گا یا اس کے ساتھ رہے گا. کلا، ہرگز نہیں.
لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، لَيُنبَذَنَّ کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، کسی کو سب کے سامنے پھینک دینا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کے ساتھ کہہ لیں کہ برا سلوک کریں دیوار کے پیچھے، یعنی کمرے کے اندر بند دروازوں میں، کسی کو ڈانٹیں، کسی کو ماریں پیٹیں، جو مرضی کریں. اور ایک ہوتا ہے سب کے سامنے، سب کے سامنے جب کسی کو مارا جاتا ہے یا کچھ برا بھلا کہا جاتا ہے تو ایک تو اس کو خود کو برا لگتا ہے، دوسرا اس کی دوسروں کے سامنے جو بےزتی ہوتی ہے نا، عزت نفس جو اس کی مجروح ہوتی ہے، وہ بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ بھی ٹارچر ہوتا ہے. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اسے سب کے سامنے پھینکا جائے گا، یعنی بےزتی بھی ہوگی اور تکلیف بھی ہوگی. کہاں پھینکا جائے گا؟ فی الحطمہ، حطمہ میں. یعنی یہاں پہ جہنم کا جو نام لیا گیا وہ حطمہ کے نام سے اسے ٹائٹل کیا گیا. اور حطمہ کا لفظ اس کو دیکھ لیتے ہیں، ہے توئے اور میم اس کا روٹ مادہ ہے، اور اس کا مطلب یعنی عربی میں حتیم ایک ایسی ہوا کو کہتے ہیں جو جہاں سے گزرتی ہے ہر چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، مسل کچل دیتی ہے. جیسے آپ نے وہ بڑا سا وہ جھکڑ دیکھا ہوگا جسے انگلش میں ٹوسٹر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو ہوتا ہے کیا ہوا کا جو بھگوڑا سا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے نا، وہ جہاں سے گزرتی ہے نا وہ ہوا، وہ ہر چیز کو، چاہے اس میں مکان آ جائیں، چاہے اس میں گاڑیاں آ جائیں، جانور آ جائیں، ہر چیز کو وہ تباہ و برباد کر دیتی ہے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، مسل کچل دیتی ہے. جیسے ہمارے گھروں میں گرائنڈر ہوتا ہے نا، اس کو حتیم کہیں گے. تو حطمہ یعنی اس کا بھی مبالغے کا صیغہ کہ ایسی جگہ جہاں پہ گرائنڈ کر دیا جائے، جہاں پہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں غیبت اور چغلی کرنے والے اور مال جمع کرنے والے کو حطمہ میں پھینکا جائے گا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور تمہیں کیا پتا کہ یہ حطمہ کیا چیز ہے. یعنی تم اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے، تمہیں تو اس کا ادراک بھی نہیں ہو سکتا، تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، تصور میں بھی نہیں ہے کہ حطمہ کیا چیز ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی آگے اس کو بیان بھی کر دیا. نار اللہ، اللہ کی آگ. اور یہ نار اللہ کا لفظ پورے قرآن میں صرف اس جگہ پہ آیا ہے، باقی ہر جگہ پہ نار کا لفظ ہے، جہنم کا لفظ ہے، سعیر کا لفظ ہے، سقر کا لفظ ہے، جہنم کے لیے جو مختلف الفاظ آئے ہیں قرآن پاک میں. لیکن یہ جو نار اللہ، اللہ کی آگ، یعنی خاص اللہ کی آگ جو اللہ نے خود جلائی، اس کے لیے صرف یہیں پہ اس سورہ ہمزہ میں یہ لفظ آیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ غصہ ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کسی بچے کو آپ غلط کام کرنے سے روک رہے ہیں، ماں بچے کو منع کر رہی ہے، نہ کرو، ایسے نہ کرو، ویسے نہ کرو. اب وہ نہیں سن رہی، یا ٹیچر منع کر رہی ہے، بچہ نہیں سن رہا، تو وہ ماں کیا کہتی ہے؟ اب میں نے خود آ کے نا تمہیں تھپڑ لگانا ہے نا. وہ خود آ کے جو مارنے والی بات ہے وہ انتہائی غصے کے عالم میں ہوتی ہے. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے نار اللہ یعنی اللہ کی آگ جو اللہ نے جلائی خاص طور پر، اور اس کو آگے لکھا بھی، اس کی صفت بھی آگی آگ کی، الموقدہ، بڑکائی ہوئی. یعنی سمپل آگ نہیں، اس کو اچھی طرح بڑکایا بھی اللہ نے، یعنی فل گرم کیا. التی تطلع علی الافئدہ، اور یہ آگ جو ہے نا یہ تطلع نکلا ہے طلوع ہونے سے. جیسے سورج طلوع ہوتا ہے نا، اوپر کو اٹھتا ہے، چڑھتا ہے، اوپر کو چڑھنا. تو اس آگ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ التی تطلع علی الافئدہ. افئدہ جمع ہے فؤاد کی، فؤاد کہتے ہیں دل کو، کہ جو چڑھ جائے گی، چڑھتی جائے گی دلوں پر. یعنی وہ آگ جو ہے اللہ کی خاص آگ ہے، بھڑکائی ہوئی، اور یہ چڑھتی جائے گی دلوں پر، ڈائریکٹ دلوں تک پہنچے گی. کیونکہ آپ دیکھیں نا، جو بندہ غیبت اور چغلی کرتا ہے تو وہ اپنے دل کی بھڑاس ہی نکالتا ہے نا، اس کے دل میں ہی وہ برائی ہوتی ہے، دوسرے بندے کے بارے میں برے خیالات ہوتے ہیں جن کا وہ اظہار کرتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام یا اس کی سزا بھی یہ رکھی کہ وہ آگ اس کے دل تک پہنچے گی. مطلب آپ دیکھیں، ہمارا دل جو ہے وہ ہمارے بڑی سیف جگہ پہ ہوتا ہے، باڈی کے پسلیوں کی کہہ لیں کہ سیکیورٹی میں پیچھے دل ہوتا ہے ہمارا، وہ سیف جگہ پہ اسکیلٹن کے اندر. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا، اس کو حطمہ میں ڈالا جائے گا، یعنی کرشر میں، تو اس کی ساری ہڈیاں کرش ہو جائیں گی، اور یہ جو آگ ہے نا پھر یہ اس کے دل پر چڑھ جائے گی. انہا علیہم مؤصدہ، انہا اور یہ آگ علیہم ان پر مؤصدہ. مؤصدہ کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بند کر دینا، کہ یہ آگ جو ہے پھر ان پر بند کر دی جائے گی، یعنی ڈھانپ دی جائے گی. ہم نے جب پائے وغیرہ گلانے ہوتے ہیں یا کوئی سبزی دال وغیرہ گلانی ہے، کوئی ایسی سخت چیز ہے جس کو پکانا ہے کہ وہ گل جائے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے اوپر ڈھکن دے دیتے ہیں یا اس کو پریشر کوکر پریشر لگا دیتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہیٹ ہے نا وہ ایکسٹریم شکل اختیار کر لیتی ہے.
تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ اس کی ہیٹ کو ایکسٹریم شکل دینے کے لیے، یعنی ان کی ہیٹ کی جو انتہا ہے، اس کی جو ڈگری ہے وہ بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہا علیہم مؤصدہ، کہ وہ پھر ان پر ڈھانپ دی جائے گی، ڈھک بھی دیا جائے گا، انہیں اندر ہی رہے ساری ہیٹ اس کی. فی امد ممددہ، امدن کہتے ہیں یہ اماد کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ستون، پلرز. فی امدن پلرز میں، ممددہ جو پھیلے ہوں گے، یعنی لمبے لمبے پلرز ہوں گے آگ کے، اور اس کے اندر اس بندے کو جو ہے وہ ڈھانپ دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا، اور وہ آگ اس کے دل پر لپٹ جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، انتہائی خطرناک انجام ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو غیبت اور چغلی کرتے ہیں اور مال جمع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. مطلب یہی ہے نا کہ جب ہم قرآن کو ترجمے سے سمجھ کے پڑھتے ہیں تو پھر ہی پتہ چلتا ہے کہ کس چیز کی کتنی خطرناکی ہے، اور جتنی ہمیں سمجھ آئے گی اتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اوکے، اچھا، اب وہ کون سے سچویشنز ہیں جس میں کسی کی برائی یا غیبت کرنے کی پرمیشن ہے؟ یہ بھی ہم 6 چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے. اس سے پہلے قرآن میں کچھ اور آیات ہیں جس میں غیبت اور چغلی کے حوالے سے انسانوں کو یعنی ہمیں ڈرایا گیا ہے. وہ کون سی ہیں؟ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12، سورت نمبر 49، سورہ حجرات آیت نمبر 12. یہاں پہ یعنی معاشرے کے اندر جو بھی مختلف قسم کی برائیاں ہیں جو انسانوں میں، گھروں میں ہوتی ہیں، ان کو مینشن کیا گیا ہے، ان سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور اس میں ایک برائی جو ہے وہ غیبت بھی ہے. میں ان کو پڑھتی ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اجتناب کرو یعنی بچنے کی کوشش کرو. کثیرا من الظن یعنی بہت زیادہ کسی گمان کرنے سے، یعنی دوسروں کے بارے میں بہت زیادہ خیالات رکھنے کے، اس نے ایسے کیا ہوگا، اس نے ویسے کیا ہوگا، یہ ضرور اس کا کام ہوگا. ان بعض الظن اسم، کہ ڈیفینیٹلی بے شک بہت سارے جو گمان ہیں نا وہ گناہ ہوتے ہیں، یعنی غلط خیال ہوتے ہیں. ولا تجسسوا، اور دوسرے کے بارے میں تجسس نہ کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ تم میں سے کوئی بعض جو لوگ ہیں وہ دوسروں کی غیبت کریں. یغتب یہ غیبت سے نکلا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے اس کی سیویرٹی بتانے کے لیے ایک ایگزامپل بیان کرتے ہیں. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخی، کہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے، میتن جب وہ میت ہو یعنی مر چکا ہو. فکرہتموہ، پھر تو تم اس سے ضرور کراہت کرو گے، یعنی تمہیں ضرور یہ بات بری لگے گی. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک بندہ سم ٹائمس ہوتا ہے بہن بھائیوں میں ناچاکی ہو جاتی ہے، کسی بات پر جھگڑا ہو گیا، ملنا جلنا بند ہو گیا، اچھا نہیں اس کے گھر نہیں جا رہے، جیسے کہتے ہیں نا مرن جون بند ہو جانا، تو وہ اس طرح کی کنڈیشن بھی آ جاتی. سم ٹائمس یہ ہوتا ہے لڑائی ہوئی ہے، اچھا جی ویسے ملنا جلنا بند کر دیا، اور خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے اس بہن یا بھائی کی ڈیتھ ہو گئی، تو اس وقت وہ ساری جو لڑائی ہوتی ہے نا، کسی کی بتا دیا، کسی کی طرف سے خبر آ گئی، تو ایک دم سے آپ کا دل نرم ہو جاتا ہے، دل موم ہو جاتا ہے کہ ہائے میرا بھائی، ہائے میری بہن، ٹھیک ہے. اور پھر بندہ وہ ساری جو لڑائی ہوتی ہے، سارا غصہ وہ بھول جاتا ہے اور اس کے گھر چلا جاتا ہے. مرنے پہ تو چلا ہی جاتا ہے نا، تو وہ سارا جو غصہ، ساری جو رنجش ہے وہ ذہن سے، دل سے نکل جاتی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی مثال بیان کر رہے ہیں کہ جب انسان کا بھائی یا بہن، کوئی رشتہ دار جب مر جاتا ہے تو اس وقت اس کے خلاف جو بھی کوئی ذہن میں غصہ ہوتا ہے، رنجش ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، اور ایک دم سے بندے کے دل سے دعائیں نکلتی کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آگے کی منزلیں آسان کرے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرے گا کہ اس کا بہن یا بھائی مرا ہوا ہے اور وہ اس کی لاش میں سے گوشت کاٹ کاٹ کے کھا رہا ہے، گوشت نوچ نوچ کے کھا رہا ہے، اس کام سے، یہ بات سے، اس حرکت سے تو تم ضرور کراہت کرو گے، یعنی تمہیں برا لگے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے بھائی کا یا اپنی بہن کا گوشت جب وہ مر گیا تو کاٹ کاٹ کے کھاؤں. تو یہ مثال تو ضرور تمہیں بری لگے گی، اس حرکت سے تو ضرور تمہیں کراہت ہوگی. تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کو اللہ نے ریلیٹ کیا غیبت سے، کہ جیسے مرے ہوئے بھائی کا تم گوشت کھا رہے ہو، تو اسی طرح کوئی بندہ جب موجود نہیں ہے تو اس کے بارے میں بری باتیں کہنا بھی اس کے ایکویولنٹ ہے، اسی کے برابر ہے کہ تمہارا بھائی مر گیا اور اس کا گوشت کھا رہی ہو تم. واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی اگر تم سے پہلے ایسا کوئی کام ہو گیا ہے
تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو، اور توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح سورہ نور میں آیت نمبر 16 میں آتا ہے، جہاں پہ سورہ نور میں حضرت عائشہ پر بہتان لگایا گیا تھا نا، اس کے حوالے سے جو آیات ہیں ان میں ہے وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ، کہ کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم لوگوں نے ایسی کوئی بات سنی، غلط بات سنی، قُلْتُمْ تو تم کہتے ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، کہ ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم کوئی ایسی بات زبان پر لائیں، نتکلم ہم کلام کریں ایسی بات، سبحانہ کا بہتان و نظیم، اللہ پاک ہے اور یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سورہ اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے آیت نمبر 36 میں وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ اس چیز میں نہ پڑھو جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ بے شک یہ جو تمہارے کان سننے کی صلاحیت ہے، کان، بصر اور آنکھیں، والفؤاد اور دل، ان سب سے ہر چیز سے پوچھا جائے گا، ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تم نے اپنی یہ کان، اپنی آنکھیں، اپنے دل کو کہاں استعمال کیا، ٹھیک ہے، اس میں کیا کیا رکھا، کیا کیا دیکھا، کیا کیا سنا، وہ سارا کچھ، یعنی غیبت سننا اور دل میں کسی کے بارے میں برے خیالات رکھنا، یہ سارا کچھ اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے قیامت کے سوال سے، قیامت والے دن ہمیں اللہ تعالیٰ آسان حساب والے لوگوں میں شامل کر رہے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ تو اب میں آپ سے وہ 6 سچویشن بھی مینشن کرنا چاہوں گی، جن کے حوالے سے امام نووی نے کہا ہے کہ یہ 6 کنڈیشنز ہیں جس میں کہ آپ دوسرے کی برائی بیان کر سکتے ہیں، جس میں کہ پرمیشن دی گئی کہ آپ دوسرے کے بارے میں غلط بات یا برائی اس کی بیان کر سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، کسی ملک کے بادشاہ یا جج کو، یعنی کوئی بندہ جس نے فیصلہ کرنا ہے، جج ہو گیا یا کسی ملک کا حاکم ہو گیا، اسے کسی دوسرے کی برائی یا گناہ کے بارے میں بتانا تاکہ اس بندے کو سزا ملے، سزا دی جا سکے، اور پھر یہ جو برا کام یا گناہ ہے اسے روکا جا سکے، اس کی روک تھام ہو، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری کنڈیشن ایسی ہے کہ کسی ایسے عام انسان کو بھی دوسرے انسان کے بارے میں بری بات بتانا، یعنی اس کے گناہ کے بارے میں بتانا، کہ جب آپ کو پتہ ہو، مثال کے طور پر اگر کسی بچے نے غلط کام کیا ہے تو اس کے ماں باپ کو اس بچے کے گناہ کے بارے میں بتانا تاکہ وہ ماں باپ اسے منع کر سکیں، اسے کنٹرول کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اور کسی کی بیوی کو بتانا، کسی کے شوہر کو بتانا، اس نیت سے کہ اس کا گناہ جو ہے وہ کنٹرول ہو سکے، نہ کہ اس نیت سے کہ اس بندے کی عزت جو ہے وہ خراب کی جا سکے، ٹھیک ہے، اس کو برا ثابت کیا جا سکے، اس نیت سے نہیں، یہ انٹینشن نہیں ہونی چاہیے، صحیح ہے۔ یعنی اچھی انٹینشن کے ساتھ اگر آپ کسی کو، دوسرے بندے کو اس کی برائی بتاتے ہیں کہ وہ گناہ کرنا جو اس کی عادت بن گئی ہے اس کو روکا جا سکے، جیسے بچوں میں سگریٹ پینے کی عادت ہو سکتی ہے، غلط چیزیں دیکھنے کی عادت ہو سکتی ہے، تو اس چیز کو آپ بتا سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں تاکہ وہ بندہ جو ہے گناہ سے بچ سکے۔ تیسری کنڈیشن کہ اگر آپ کسی مفتی یا عالم سے اللہ کا حکم یا فتویٰ لینا چاہتے ہیں، اور مطلب آپ کو کسی بندے کے، اپنے فیملی میں سے کسی بندے کے گناہ کا پتہ چل گیا ہے کہ اس نے یہ غلط کام کیا ہے، یہ حرکت کی ہے، خدا نخواستہ زنا کیا ہے، یا کسی کو دھوکہ دیا ہے، یا کوئی بھی ایسی بات، یا جیسے جائیداد کے معاملے میں، پراپرٹی کے معاملے میں، وراثت کے معاملے میں کوئی غلط کام کیا ہے، تو اس حوالے سے فتویٰ یا حکم اللہ کا پتہ کرنے کے لیے آپ مفتی یا عالم سے وہ غلط بات یا اس کا گناہ جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا، اگر آپ کو پتہ ہے کہ ایک بندہ جھوٹا ہے اور وہ کوئی فتویٰ دے رہا ہے یا قرآن اور حدیث کا درس دے رہا ہے، تو اس وقت دوسرے بندوں کو اس کے بارے میں، اس کے کریکٹر، اس کے کردار کے بارے میں بتانا بھی الاؤ ہے، ٹھیک ہے۔ یا کوئی بندہ کھلے عام کوئی کبیرہ گناہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں بھی دوسروں کو انفارم کرنا الاؤ ہے، پرمیسیبل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور یہ چوتھا کنڈیشن یہ ہو گئی کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ ایک بندہ کھلے عام گناہ کبیرہ کرتا ہے، یا کوئی بندہ جو ہے وہ جھوٹا ہے اور وہ حدیث کو یا قرآن کو یا کوئی فتویٰ دے رہا ہے، تو اس کے بارے میں دوسروں کو بتا دینا، ٹھیک ہے۔ پانچویں کنڈیشن ہے کہ اگر کسی بندے، کسی فیملی میں یا ویسے آؤٹ آف فیملی بھی کسی کے بارے میں کوئی پرپوزل آتا ہے، مطلب کسی لڑکے کا رشتہ آ گیا لڑکی کے لیے، تو اب اس لڑکے کے اندر اگر کوئی برائیاں ہیں، کوئی غلط عادتیں ہیں، تو ان کے بارے میں آپ وہ رشتے کرنے والی لڑکی کے ماں باپ کو، ولی کو بتا سکتے ہیں، کیونکہ ان کی پوری بیٹی کی زندگی کا معاملہ ہوتا ہے نا، تو ایسے حالات میں کسی کی برائی کرنا، کسی کے بارے میں بتانا الاؤ ہے۔
اور پھر اس کے بعد یہاں اسی سے ملتا جلتا ایک اور ہے کہ اگر آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں یا کوئی غلام وغیرہ پہلے زمانے میں بیچا جاتا تھا تو غلام بھی انسان ہوتے تھے، ان کے اندر بھی غلط عادتیں ہوتی تھی، کچھ غلام چوری کرنے کی عادت ہوتی تھی، کوئی جھوٹ بولنے کی، کوئی بھی ایسی عادت ہو سکتی ہے. تو اگر آپ اس غلام کی عادات کا کچھ پتہ ہے، کچھ برائیوں کا علم ہے، تو آپ اس کو فروخت کرتے ہوئے اس کے بارے میں ضرور دوسرے کو بتائیں. ٹھیک ہے، اب ہوگی تو وہ اس کی برائی، لیکن یہ انٹینشن اچھی ہے کہ اگلے بندے کو پتہ ہو اور وہ جانتے بوجھتے پھر وہ اپنے مطابق وہ سودا کرے. ٹھیک ہے. لاسٹ کنڈیشن 6 کنڈیشن سچویشن یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے دوسرے کے بارے میں آئیڈینٹیفیکیشن کے حوالے سے پوچھا ہے کہ مجھے بتاؤ وہ بندہ کیسا نظر آتا ہے، کیسا ہے وہ، میں نے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، کسی نے ڈھونڈنا ہے، آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، تو اس وقت آپ اس بندے کے فیچرز مینشن کر سکتے ہیں کہ جیسے وہ کالے سے رنگ کا ہے یا اس کی ہائٹ چھوٹی ہے، موٹا سا ہے. تو اس وقت بھی کوشش تو حالانکہ یہ کرنی چاہیے کہ ایسے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں جو اگر اس کے سامنے بولے جائیں تو اسے برے لگیں، یعنی ڈھکے چھپے الفاظ میں آپ اس کو بتا دیں. لیکن سٹل آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے یعنی اس میں بھی دیکھیں نا بندے کی انٹینشن کاؤنٹ کرتی ہے کہ اس کی انٹینشن یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی برائی سامنے آئے یا اس کے بارے میں بتایا جائے، بلکہ یہ ہے کہ تاکہ وہ آئیڈینٹیفائی کر سکے. جو ایک ان نون بندہ ہے اس نے وہ ڈھونڈنا ہے اس بندے کو، تو وہ آئیڈینٹیفیکیشن کے طور پر آپ اس کی بارے میں کچھ فیچرز یا کچھ ایسی چیزیں مینشن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ وہ 6 کنڈیشنز ہیں جو امام نووی نے مینشن کی ہیں کہ یہ کسی کی برائی ان حالات میں کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ جو غیبت اور چغلی ہے یہ حرام ہے، یعنی انتہائی برا کام ہے، اور کچھ علماء نے اس کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے، اور کچھ نے کہا ہے کہ یہ انتہائی گناہ کبیرہ میں بھی خطرناک ترین ہے، کیونکہ انسان اس کو بڑا گناہ نہیں سمجھتا اور اس کی توبہ نہیں کرتا، کبھی گلٹی فیل نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے غیبت اور چغلی سے اور ہر قسم کی برائی سے، اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے اٹھائے. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. کوئی اس کے بارے میں کنفیوژن یا کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں.